جب یہ ارادہ ہوا کہ زمین کی مٹی سے ایک انسان بنایا جائے اور اسی زمین پہ وہ رہے، کھائے پیے اور امتحان دے کے جنت یا دوزخ کے قابل بن جائے، تو زمین سے مٹی کو اٹھایا گیا اور زمین پہ جو پہلے سے مخلوقات موجود تھی، جن میں نسام، نکیب، جنات، وحالہ وغیرہ، ان سے یہ کہا گیا کہ وہ محدود ہو جائیں، اپنے کام رات کو انجام دے اور دن میں اسی زمین میں چھپ جائیں۔ تو اس بات پہ جنات میں بغاوت ہو گئی اور قبیلہ عزازیل، قبیلہ زعفر اور قبیلہ کبیرہ کے بیچ میں اختلافات ایسے بڑھنے لگے کہ بالآخر اللہ نے عزازیل سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی فوج لے کے اس زمین پہ جنات سے مقابلہ کرو۔ اور اللہ کے حکم سے عزازیل اپنے ساتھ لاکھوں فرشتوں کی فوج لے کے گیا اور ہر فرشتوں کے کندھوں پہ پانی کے پہاڑ تھے۔ اس دور زمین پہ پانی موجود نہ تھا اور تبھی جنات کی طاقت عروج پہ تھی۔ بس زمین پہ پانی کو برسایا گیا اور آگ سے بنے ہوئے جن تڑپنے لگے اور یہ حکم نافذ ہوا کہ وہ محدود ہو جائیں اس زمین پہ۔ آج کے بعد صرف جنات کا راج نہ ہوگا۔ اور یوں کچھ تڑپنے لگے، کچھ مرنے لگے، کچھ رونے لگے اور بالآخر فرشتوں نے فتح حاصل کی اور جنات کو شکست مل گئی۔ لیکن وہ جو پانی کے پہاڑ فرشتے جنت سے لے کے زمین پہ آئے تھے، وہ جنت کا پانی زمین پہ پھیل چکا تھا اور یوں اس پانی نے سمندر کی شکل اختیار کر لی اور تب سے وہ سمندر کا پانی سورج کی گرمی سے، فضا کے توسط سے آسمان پہ آتا ہے اور پوری زمین پہ بارش برساتا ہے۔ اور وہی پانی کبھی سردی سے جم جاتا ہے تو کبھی گرمی سے پگھل جاتا ہے اور اسی پانی سے پھر اللہ نے اسی زمین پہ سبزہ اگایا۔ زمین پہ پھول مہکنے لگے، سبزیاں اگنے لگی، اناج ابھرنے لگے اور دھیرے دھیرے یہ زمین جو پہلے ایک بنجر زمین تھی وہ جنت کی مثل لگنے لگی۔ اور اسی پانی کے راج کو اللہ نے یہ حد رکھی کہ جب تک یہ پانی ہوگا تب تک جنات کی طاقت انسانوں پہ حاوی نہیں ہوگی۔ تبھی اگر کسی انسان پہ جن کبھی کبھار حلول کر بھی لے تو اس کو پانی تبھی مارا جاتا ہے کیونکہ پانی سے جن تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور اس پانی سے ایک وعدہ لیا گیا کہ عنقریب اللہ ایک مخلوق بنا چکا ہے جس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نواز چکا ہے۔ اس مخلوق کو اس زمین کے سینے پہ اتارے گا اور اس کی زندگی اسی پانی کے سبب بڑھائے گا۔ پانی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک محدود وقت کے لیے اس زمین پہ ٹھہرا رہے، لیکن جب شیطان نے اس اشرف المخلوقات کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو جنات میں پھر سے بغاوت ہو گئی اور شیطان نے اللہ سے یہ کہا کہ اے میرے خالق، تو مجھے اتنی عبادت کا صلہ کیا دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا اے عزازیل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنی مدت دے اور میری قوم کو اتنی طاقت دے کہ میں اس کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ نے کہا جا تو بھی اس زمین پہ اپنے قبائل کے ساتھ رہے اور کوششیں کرتا رہے، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی تیری پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ تو شیطان نے کہا اے میرے اللہ، میں زمین پہ رہوں تو صحیح، لیکن ہمارا زمین پہ رہنا محال ہے کیونکہ وہاں پانی بستا ہے
اور ہم آگ کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا وہاں کوئی بس نہیں چلتا اور ہماری قوم وہاں حقیر سی لگتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ نمک کے پہاڑ اٹھاؤ اور جو زمین پہ پانی موجود ہے اس پہ ڈال دو، تاکہ زمین کا پانی جو ٹھہرا ہے وہ نمکین ہو جائے، اور اس پانی کے کڑوے ہونے کی وجہ سے جنات بھی اس زمین پہ اپنی حکومت کر سکے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اے عزازیل سن لے، جو پانی سمندر میں ہے اس کے کڑوے ہونے کی وجہ سے تیری طاقت میں کوئی قلت نہیں آئے گی، لیکن جب یہ پانی اس نمک سے الگ ہو کر آسمان میں بادل بنے گا اور بادلوں سے برسے گا، اس کی بوند بوند میں وہ شفا ہوگی جو تیری طاقت کو حقیر بنائے گی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی انسان پہ کسی برے جن کا اثر ہو جائے تو وہ برسات کا پانی اس مریض پہ چھڑکے تو اللہ کے کرم سے برے سے برا جن بھی بہت تکلیف دیکھے گا اور انسان سے دور ہو جائے گا۔ تو ایک شخص پوچھنے لگا، یا علی، جس طرح انسان مرتے ہیں ان کی روح قبض ہوتی ہے، کیا ویسے ہی جنات بھی مرتے ہیں، ان کی بھی روح قبض ہوتی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اللہ کی خلقت کی روح قبض کرے، ان میں سے 3 ایک کے ماتحت ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، وہ 4 فرشتے کون سے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ انسانوں کی روح قبض کرے۔ دوسرا فرشتہ شیخ مسرائیل، جو حضرت اسرائیل کے ماتحت ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ جنات کی روح قبض کرے۔ تیسرا فرشتہ کہ حسم ممرائیل، اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی کہ زمین پہ جتنے جانور، کیڑے مکوڑے یا پانی میں رہنے والی مخلوقات جو اپنا وجود رکھتی ہے ان کی روح یہ قبض کرے۔ یہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہے۔ اور چوتھا فرشتہ آدم ممکائیل، اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی کہ درخت، پیڑ پودوں کی روح یہ قبض کرے۔ یہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے جنات میں سے صرف ایک جن جس کو اپنی دربار سے نکال دیا، جس کو دنیا شیطان کے نام سے یاد رکھتی ہے، اس کو یہ مہلت دی کہ وہ قیامت تک جوان رہے، زندہ رہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، شیطان کی عمر کتنی ہے اور وہ کتنا لگتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان کی عمر اس محش پہ اللہ نے روکی ہے جہاں وہ جوان بھی ہو اور سمجھدار بھی، جس کی مثال انسانی زندگی کے حساب سے 30 سے 32 سال کے درمیان ہے۔ اے شخص، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، جنات کی موت کس طرح سے ہوتی ہے؟ ان کی روح کس طرح سے قبض ہوتی ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں رکھا ہے۔ پہلا مٹی، دوسرا آسمان سے برسنے والا پانی، اور تیسرا شہد۔ جب جنات کی زندگی اختتام کو جاتی ہے تو شیخ مسرائیل جنت میں شہد کی نہر سے چند قطرے
شہد کے اٹھا کے جنات کے ماتھے پہ رکھتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں، مومنین کے دوست ہوتے ہیں، ان کو اس وقت اس شہد کے مزے کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جو جن شیطان کے حکم کو تسلیم کرتے رہتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنے میں شیطان کی مدد کرتے ہیں، اس وقت وہ چیخنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ ہی بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور سے ہنستا رہتا ہے اور یوں ان جنات کی روح شہ مسرائیل قبض کر لیتا ہے۔ جنات کے شر سے بچانے والا سورہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو وہ آشوب، چشم، جادو اور جنوں کے مکر سے محفوظ رہے گا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا اور کہے گا، پروردگارا مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، دشمن آپ کی طاق میں ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے دشمن ابلیس سے بچو کہ وہ تمہیں اپنے مکر کا نشانہ بنائے گا، کہیں سواری و پیادہ روی کی حالت میں بہکائے گا یا تمہیں اپنے سوار و پیادہ لشکر سے بہکائے گا۔ اس نے ڈرانے والے کمان پر تیر چڑھا دیے ہیں جو قریب سے تمہاری طرف چلا دیے ہیں۔ شیطان کی کمر توڑنے والا عمل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب ایک شخص مسجد میں داخل ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے نامۂ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب وہ مسجد سے نکلتے وقت بھی ایسا ہی کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے بدن کے ہر بال کے عوض 100 نیکیاں لکھنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔